حاضرین بوقار انتہائی معزز اور مکرم تمام تر حاضرین موجودین اور گھروں پر بیٹھ کر کے یو اسٹریم کے ذریعے سننے والے تمام تر ناظرین، ناظرات، سامعین، سامعات، ہمارا یہ پروگرام نماز سے پہلے بھی جاری و ساری تھا اور اب نماز کے بعد انشاءاللہ اور زیادہ آسان طریقے سے آپ کے سامنے اس کو پیش کیا جائے گا۔ ابھی کچھ ہی دیر کے بعد جن کے لیے خاص طور سے ان کی خطابت کو سننے کے لیے اس جلسہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انعقاد کیا گیا ہے، وہ تشریف لانے ہی والے ہیں اور ان کے ساتھ میں ان کے والد گرامی قدر بھی انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سامنے تشریف لے آئیں گے۔ آپ نے تلاوت قرآن مجید سے اپنے آپ کو بہرہمند کیا۔ قرآن مجید کی تلاوت کے بعد بعض بچوں نے آپ کے سامنے ہدیہ نعت پیش کی۔ رب تبارک و تعالیٰ انہیں سب کو دین دنیا کی بھلائیاں، صلاح و فلاح عطا فرمائے، نہ صرف ان کو بلکہ ان کے گھر والوں کو بھی، ان کے والدین کو بھی۔ ہمارا آج کا یہ اٹھنا اور بیٹھنا کئی نوعیتوں کا ہے۔ ہمارے یہاں پر مقامی لوگ بھی ہیں اور باہر کے بھی۔ ہم جلسہ سیرت مصطفیٰ کے اندر شرکت کرنے کے لیے بھی آئے ہیں اور آل رسول کی زیارت کرنے کے لیے بھی آئے ہیں۔ میں اس سے پہلے ذکر کر رہا تھا کہ ایک عالم اسلام کا مشہور و معروف خاندان، جسے خاندان اشرفیہ کہا جاتا ہے، وہ آج سے نہیں، 50-60 سال سے نہیں، 100-200 سال سے نہیں، بلکہ تقریباً 600-700 سال سے مسلسل یہ دین و اسلام کی خدمت پیش کر رہا ہے۔ یہ اللہ کا انعام عظیم ہے کہ اس زمانے سے لے کر کے اس وقت تک اس میں بہترین مفسر، محدث، فقہاء اور صوفیاء کرام ہوتے چلے آئے ہیں۔ موجودہ زمانے میں جن کی خطابت، جن کا چہرہ، جن کی لطافت، جن کی طہارت، جن کی پاکیزگی، جن کی فقاہت اور جن کے علم اور عمل نے مسلمانوں کے دل کو اپنی طرف انجذابی کیفیت کے ساتھ کھینچ لیا تھا، وہ نام نامی اسم گرامی حضور شیخ الاسلام والمسلمین کا ہے۔ تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ وہ اپنوں میں نہیں، جب بھی غیروں میں گئے ہیں تو غیروں کو بھی انہوں نے کچھ ہی لمحات میں اپنا بنا لیا ہے۔ ان کی ظاہری شکل و صورت کی نورانیت، ان کا علم، ان کا تقوی، ان کی طہارت لوگوں کو مجبور کرتی تھی کہ ہاں یہ کچھ ہے جس کے پاس جانا چاہیے۔ آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ یہاں پر موجود ہیں، میں نے تو چند محفلیں دیکھی ہیں۔ کون سی ایسی چیز تھی کہ جب شیخ الاسلام برطانیہ کی سرزمین کے اوپر تشریف لایا کرتے تھے اور کسی جگہ بھی ان کا قیام ہوتا، کون سی چیز ایسی تھی کہ دور دور سے اپنے زمانے کے بڑے بڑے علماء، اپنے زمانے کے بڑے بڑے خطباء، ائمہ ان کے سامنے بیٹھ کر کے دست بستہ ہو کر کے ان سے مسائل پوچھا کرتے تھے؟
یہ خوبی، یہ صفت، یہ اوصاف رب تبارک و تعالی کسی کو عطا فرماتا ہے۔ دیکھیے کسی عام آدمی کو اپنے قریب کر لینا یا عام آدمی کا کسی سے قریب ہو جانا یہ کوئی زیادہ لائق تعجب چیز نہیں ہے، لیکن وہ انسان کہ جسے خود اپنے علم کا پتہ ہے وہ خود سمجھتا ہے اپنے آپ کو میں بہت بڑا ہوں، باوجود ان تمام تر تم تراق کے وہ کسی کے آگے جھک کر کے بیٹھے، ایک ہی مجلس میں اسے اپنا استاد اور اپنے آپ کو شاگرد سمجھنے لگے، تو سمجھ لو کہ سامنے والے میں اثر ہے، اور یہ اثر ہر کسی کو نہیں دیا جاتا۔ رب تبارک و تعالی جس کے اوپر خاص کرم کرتا ہے اسی کو عطا فرماتا ہے۔ یہ نبی کا فیض ہے، نبی کی نورانیت ہے جو جہاں میں بٹتی ہے اور لینے والے اس کو لے لیا کرتے ہیں۔ اہل عرب کو بھی اپنی فصاحت پہ، بلاغت پہ بڑا ناز تھا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ایک وہ بظاہر دیکھنے میں انسان جو نہ کسی مدرسے میں گیا، نہ کسی خانقاہ میں گیا، نہ کسی استاذ کے سامنے بیٹھا، نہ کسی سے کچھ پڑھا، لیکن جب بولتا ہے تو فصحا بلغا اس کی نگاہوں کو، اس کی زبانوں کو تاکتے رہتے ہیں، اس کی نکلے ہوئے زبان سے الفاظ کو سجدہ کرتے ہیں۔ ایسا بھی ہوا ہے، قرآن شریف کی صورتوں کو انہوں نے سنا، ماننے والے نہیں تھے، غیر لوگ تھے، جیسے ہی اس نے آیت کریمہ کو سنا فوراً سجدے میں چلا گیا، زمین پہ سر رکھ دیا۔ کسی نے پوچھا تو مانتا نہیں ہے، تو کیوں جھک گیا؟ کہا میں نے اس کلام کی فصاحت اور بلاغت کو سجدہ کیا ہے۔ یہ اثر جس کے دل میں آ جاتا ہے، یہ فیض جس کے دل میں آ جاتا ہے، پھر وہ سب پہ چھا جاتا ہے۔ حضور شیخ الاسلام مد ظلہ العالی کو رب تبارک و تعالیٰ نے اسی فیضان سے مالا مال کیا تھا۔ چند دنوں پہلے، اگرچہ چند سال پہلے انہوں نے خطابت کو ترک فرما دیا ہے، مگر یہ نہیں کہ ان کا فیض کا دریا جو پہ رہا تھا وہ ختم ہو گیا۔ وہ اپنی خانقاہ میں رہ کر کے، اپنے گھر پہ رہ کر کے، اپنے دولت قدے پہ رہ کر کے جو فیض بانٹ رہے تھے اب خاموش ہو کر کے بانٹ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنا ایک نائب بنایا، ایک سجادہ نشین، اس لیے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں مسائل شرعیہ بھی ہے کہ اگر جہاں کسی کو پانی نظر نہ آئے، پانی تک پہنچ نہ ہو سکے، آپ کو نماز پڑھنی ہے مگر پانی نہیں ہے، یا آپ مجبور ہیں پانی کے استعمال سے، تو شریعت مطہرہ نے کہا ہے آپ کے لیے مٹی ہی پاک کر دینے والی ہے، تیمم کریے، نماز پڑھ لیجئے، پاکی حاصل ہو جائے گی۔ لیکن اگر پانی موجود ہے تو اس کی موجودگی میں صرف مٹی سے پاکی حاصل نہیں ہوگی، تو گویا کہ مٹی بھی پاکی دینے میں وہی اثر رکھتی ہے جو پانی۔ اگر پانی اجازت دے دے، کہہ دے میں ابھی نہیں ہوں، جو میں کرتا تھا اب تو کرے، تو در حقیقت اس سے فائدہ حاصل کرنا یہ بھی رب کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے آسانی فرمائی ہے، اپنے حبیب کو پیدا فرمایا، خاتم النبیین بنایا، اور اس کے بعد نبی کے جانشین کو پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ اب جانشین کے اوپر جانشین، جانشین کے اوپر جانشین، حضور شیخ الاسلام نے بھی اپنا ایک جانشین بنایا، ایک ولی عہد بنایا، اور وہ ولی عہد اور وہ جانشین کچھ ہی دیر کے بعد آپ کے سامنے جلوہ گر ہونے والا ہے۔ چھوٹی سی عمر میں ماشاءاللہ پڑھا لکھا، علم و فن حاصل کیا، اور ان کی نیابت میں کام کرنے لگے۔ رب تبارک و تعالی ان کے بھی عالمانہ فیضان کو عام سے عام تر فرمائے۔